دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، مذہب شروع سے ہی انسان کی ضرورت رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ہمارے آباء و اجداد نے ستاروں کو اپنا معبود بنانے کی کوشش کی تو کبھی سورج جیسے بڑے جسم سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا رشتہ جوڑ لیا۔ 1971 میں اللہ نے اپنے پیکر رحمت کو اس پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین کی تکمیل فرما دی، اور لمحہ موجود تک ہم دیکھتے ہیں کہ عالم میں کئی مذاہب وجود میں آئے جن میں سے کئی قط مٹ گئے اور کچھ کے پیروکار ابھی تک باقی ہیں۔ لیکن آج جس مذہب اور اس کے بانی کا ذکر ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، انہوں نے اگرچہ کبھی بھی اس کو آسمانی مذہب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن قرینہ انصاف یہی ہے کہ ان کی تعلیمات فطرت سے قریب تر تھی۔ یہ 15ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے جب سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک لاہور کے قریب ایک قصبے تلونڈی میں 29 نومبر 1469 کو پیدا ہوئے، جس کو آج کل ننکانہ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بابا گرو نانک کے والد، جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، پیشے کے لحاظ سے ایک پٹواری تھے، جبکہ اس عظیم صوفی کی واحد ہمشیرہ بی بی نانکی عمر میں آپ سے 5 سال بڑی تھی، جس نے آپ کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب ان کی بہن کی شادی سلطان پور کے ایک زمیندار سے ہوئی تو گرو نانک بھی کچھ عرصے بعد اپنی بہن کے گھر ہی منتقل ہو گئے۔ کتب تواریخ کی شہادتوں کے مطابق بابا جی کا مزاج بچپن سے ہی عام بچوں سے جدا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب 7 سال کی عمر میں انہیں اسکول بھیجا گیا تو ایک دفعہ دوران کلاس جب انہوں نے حرف الف کی تشریح کرتے ہوئے اسے اپنے نظریہ وحدت کے ساتھ جوڑا تو استاد سمیت ان کے کلاس فیلوز بھی حیران رہ گئے۔ معزز خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ گرو نانک کی پیدائش کے فوری بعد ایک جوتشی کو بلایا گیا تاکہ وہ ان کا ذائچہ بنا کر ان کے مستقبل کے بارے میں بتا سکے۔ جوتشی نے ان کے والد سے کہا کہ وہ نو مولود کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جب آپ کو اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے دیکھتے ہی کھڑے ہو کر کہا کہ یہ بچہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑے روحانی مقام کا حامل ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نانک نہ صرف سکھ مذہب کے بانی کہلائے بلکہ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جبکہ سکھوں کے علاوہ ہندو اور مسلمان بھی ان کو انتہائی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسکول کی تعلیم کو جلد ہی خیر بات کہہ دیا اور دنیا کی زندگی سے اپنی دلچسپی کم کر لی۔ ایک سکھ روایت کے مطابق جب ان کی عمر 30 سال ہوئی تو وہ ایک دن اپنے ہی علاقے کے ایک تالاب میں نہاتے ہوئے ڈوب، اور پھر 3 دن کے بعد دوبارہ نمودار ہوئے تو لوگوں نے احوال جاننا چاہا، جس کے جواب میں وہ صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ یہ بابا گرو نانک کی زندگی کا وہ موڑ تھا جس نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، جس کے بعد انہوں نے سفر اختیار کیا اور پہلے بنگال اور پھر آسام کی طرف گئے، جبکہ آپ نے سری لنکا کا سفر بھی اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد کشمیر، تبت اور لداخ کا سفر بھی آپ کی زندگی میں ملتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ بغداد بھی تشریف لے گئے اور وہاں کے ایک معروف صوفی بزرگ بہلول کوفی کے ساتھ بھی وقت گزارا، اور اس دوران جہاں قیام کیا وہاں آج ایک گردوارہ آپ کی یادگار کے طور پر موجود ہے، جبکہ بغداد اور گرد و نواح میں رہنے والے آپ کے عقیدت مند انہیں نبی الہند کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر بابا گرو نانک کی تعلیم کو دیکھا جائے تو ان میں مساوات کا درس ملتا ہے، جس میں آپ نے خواتین کے حقوق پورے کرنے کے علاوہ رزق حلال کھانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ چونکہ پنجابی کے اچھے شاعر بھی تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزارا، جبکہ آخری 15 سال آپ کا قیام کرتارپور بھارت میں رہا۔ ضروریات بود و باش کے لیے آپ زراعت سے منسوب رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبلیغ کا عمل بھی جاری رکھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی تدفین کے بارے میں بھی متعدد روایات تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں، جن میں سے ایک کے مطابق جب آپ کا آخری وقت قریب آیا اور ظاہری حالات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو ہندو اور مسلمانوں دونوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ان کے راہبر اور رہنما، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ کچھ پھول میرے سرہانے رکھ دینا، اور 3 دن کے بعد جس کے پھول مرجھا جائیں اسی عقیدے کے مطابق میری آخری رسومات ادا کر دینا۔ لیکن اس واقعے کی کوئی سند ہمیں باوجود کوشش کے میسر نہیں آ سکی۔ البتہ تاریخی حوالوں کے مطابق بابا گرو نانک 22 ستمبر 1539 کو اس دنیا سے منہ موڑ گئے۔ تو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔